اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ ما شد لزومک للہواء المبتدع۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 37واں آپ جان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط بھی امیر المؤمنین نے معاویہ کے نام لکھا تھا کہ عثمان کو بے یار و مددگار چھوڑنے اور عثمان کی آڑ میں خود اپنے اقتدار کی راہ نکالنے پر طنز فرمایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس حرکت پر سبحان اللہ کہنا ہی کافی ہے کہ تم نے کتنی شدت کے ساتھ خود ساختہ مسلطوں کو اپنے اوپر لازم و واجب کر لیا ہے اور حقائق کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم کس بری طرح اپنی حیرانیوں میں الجھے ہوئے ہو اور تم نے ان قابل اعتماد دلائل کو اٹھا کر الگ رکھ دیا ہے جو کہ اللہ کو مطلوب ہیں اور اس کے بندوں پر حجت ہیں۔ رہ گیا تمہارا عثمان کے اور اس کے قاتلوں کے سلسلے میں حجتوں کا کثرت سے پیش کرنا، تو اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ تم نے عثمان کی نصرت کی آڑ میں خود اپنی نصرت کی ہے، اور جب عثمان کو مدد کی ضرورت تھی تو تم نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ خط نمبر 38۔ یہ خط امیر المومنین نے اہل مصر کے نام جبکہ ان پر مالک اشتر کو حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ اس خط میں امیر المومنین نے چند باتوں کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر غضبناک ہونا قابل مدح و ثنا، اور مالک اشتر کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی سیف اللہ فرمایا ہے، اور خطرات میں جاگنا، خوف سے ہراساں نہ ہونا اور بے مہار لوگوں کے لیے شعلہ ور آگ کا کام کرنا مالک اشتر کی صفات ہیں۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے خط لکھا گیا اس قوم کی طرف جو اللہ کے لیے اس وقت مجرموں پر غصہ ہوئی جبکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی تھی اور اللہ کے حقوق کو اپنے لیے لوٹا جا رہا تھا۔ چنانچہ جبر اور ظلم نے اپنے شامیانے تان لیے تھے اور ہر اچھا اور برا شخص ان کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ تمام مقیم و مسافر ظلم و جبر کے شکار تھے۔ چنانچہ اس دور میں عالمی بھلائیوں کا نام و نشان نہ تھا کہ جسے دیکھ کر راحت ملتی، اور نہ ہی کوئی برائی اور بدکاری ایسی تھی جس سے بچ کر نکلنا آسان ہوتا۔ بعد حمد و ثناء خدا اور رسول واضح ہو کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ تمہاری طرف حکمران بنا کر بھیجا ہے جو خوف و خطرات کے عالم میں سوتا نہیں، مستعدر ہوتا ہے، اور نہ ہی دشمنوں کے نرغے اور دہشتناک حالات میں ہراساں ہوتا ہے، اور بے لگام اور لا قانون لوگوں کے لیے سزا دینے میں شعلہ ور آگ سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا نام ہے مالک بن حارث ہے جو قبیلے مزحج سے ہے۔ چنانچہ تم ادب اور غور سے ان کی ہر بات سنو اور ان تمام ہی احکام کی اطاعت کرو جو حق کے مطابق ہوں۔ وہ بلا شبہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایسی تلوار ہے جس کی نہ تو دھار کند ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا وار خالی جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں جہاد کے لیے کوچ کرنے کا حکم دے تو تم کوچ کرنا، اور اگر ٹھہرنے اور قیام کرنے کا حکم دے تو تم ٹھہر جانا اور قیام کرنا۔ یقیناً وہ نہ از خود آگے بڑھیں گے اور نہ بڑھائیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے،
اور نہ وہ خود از خود کسی کام میں تاخیر کریں گے اور نہ عجلت میں پیش قدمی کریں گے جب تک انہیں میرا حکم نہ ہو وہ اقدام نہیں کرتے۔ میں نے ان کے معاملے میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے تاکہ وہ تمہاری خیر خواہ ہی کریں اور تمہارے دشمنوں کو سختی سے پکڑیں۔ خط نمبر 39۔ یہ خط امیر المومنین نے عمرو بن عاص کے نام لکھا تھا اور اس میں چند باتیں بیان کی ہے کہ سب سے پہلے معاویہ اور عمرو بن عاص کا اسلام کیسا تھا، دوسری کہ دین کو دنیا کی خاطر فروخت کرنا اور کتے کی مانند تکنے والے لوگ تھے۔ آئیے خط میں چلتے کہ مولا فرماتے ہیں تم نے اپنے دین کو ایک ایسے شخص کی پیروی کرنے میں لگا دیا جس کی گمراہی اور دنیا پرستی بالکل ظاہر و ثابت ہے، جس کا پردہ چاک ہے اور ننگاپن عام طور پر معلوم ہے۔ وہ اپنی صحبت اور مجلس میں شریف انسانوں کو داغدار کر دیتا ہے اور سنجیدہ بردبار اشخاص کو اپنے میل جول سے بے وقوف بناتا رہتا ہے۔ تم اس کی پیروی میں اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو اور اس کتے کی طرح اس کے پس خوردہ کی آس لگائے ہوئے جو شیر کے پیچھے پھرا کرتا ہے اور شیر کے پنجوں کی طرف آس لگائے دیکھتا رہتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کے شکار سے بچا ہوا کچھ گوشت اسے بھی شاید مل جائے اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اس طرح تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا ہے، اور اگر تم حق پر رہتے تو تب بھی اپنی مراد حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ اگر اللہ نے مجھے تم پر اور ابو سفیان کے بیٹے پر غلبہ دیا تو میں تم دونوں کو تمہاری کارکردگی کا مزہ چکھاؤں گا، اور اگر تم مجھ سے بچ کر باقی رہ گئے تو جو کچھ تمہیں اس کے بعد پیش آنا ہے وہ اس سے برا ہوگا۔ خط نمبر 40۔ یہ خط امیر المومنین نے ایک گورنر کے نام لکھا۔ یہ گورنر عبداللہ ابن عباس تھا، اس کا نام چھپایا گیا تھا۔ تو آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں بعد از حمد و ثناء خدا اور رسول معلوم کرو کہ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ اگر تو نے وہ کام کیا ہو تو یقیناً تم نے اپنے پروردگار کو ناراض و خفا کیا ہے اور اپنے امام کی نافرمانی کی ہے اور اپنی امانت اور دیانت داری کو رسوا اور بدنام کیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے سرکاری زمین کو اجاڑ کر دیا ہے اور جو کچھ تیرے قبضے اور قدموں میں تھا اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے قبضے میں لے لیا ہے، اور جو تیرے ہاتھوں کی گرفت میں تھا اسے تو کھا گیا ہے۔ لہذا تم فوراً اپنا حساب ملاحظہ کے لیے مجھے بھیجو، اور یہ سمجھ لو کہ انسانوں کا حساب لینے سے اللہ کا حساب لینا کہیں زیادہ سخت و عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔